إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم سامعین، یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، زندگی ایک امتحان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی امتحان جو لیتا ہے مختلف طریقوں سے لیتا ہے۔ ویسے ہی ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، کافی دلائل موجود ہیں۔ اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ دنیا کی پوری زندگی ہم سب کے لیے امتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جو امتحان لیتا ہے ہم سے اور آپ سے، اللہ کے امتحان لینے کے مختلف طریقے ہیں۔ اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی سے مال لے کر آزماتا ہے، اللہ کسی کو امیر بنا کر آزماتا ہے، اللہ کسی کو غریب بنا کر آزماتا ہے، کسی کو مزدور بناتا ہے، کسی کو فاقے کرواتا ہے۔ مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان لینے میں اللہ تبارک و تعالی کا ایک طریقہ بڑا عجیب و غریب طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو امتحان لیتا ہے اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ میرا امتحان لے گا آپ لوگوں سے، آپ کا امتحان لے گا مجھ سے، یعنی ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے لیے امتحان بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا ہم سے امتحان لیتا ہے۔ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، امتحان بنایا ہے۔ یعنی ہوگا یہ کہ انسان کی جو طبیعتیں ہیں، انسان کا جو مزاج ہے، یہ الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ ہر ایک کے سوچنے کا انداز الگ، مزاج الگ، سب الگ الگ ہوا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو میں آپ کے خلاف کچھ بولوں گا، آپ میرے خلاف کچھ بولیں گے، یعنی ایسا سماج و معاشرے میں ہوتا ہے
کہ آپ پر تبصرے ہوں گے، آپ پر تنقیدیں ہوں گی، آپ پر جملے کسے جائیں گے، آپ پر الزام لگایا جائے گا، آپ کی شان میں گستاخی کی جائے گی، آپ کی عزت پر حملہ کیا جائے گا، سب کچھ ہوگا۔ کب ہوگا؟ جو اللہ کے لیے دین کا کام کریں گے، دین کی خدمت کریں گے، تو اس اعتبار سے ایسا ہوگا کہ لوگ آپ کے خلاف ہوں گے، آپ پر جملے کسیں گے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، میں ہوں یا آپ ہو، ہم پر تبصرے ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ ایسی حالت میں ہمارا اور آپ کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ جب ہم پر جملے کسے جائیں، ہم پر الزام لگایا جائے، ایسے میں ہم اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے امتحان بنایا ہے۔ تمہارے خلاف باتیں ہوں گی، تم پر تبصرے ہوں گے، تمہیں اس طرح آزمایا جائے گا۔ اَتَصْبِرُونَ، کیا تم برداشت کر لے جاؤ گے؟ کیا تم صبر کر لے جاؤ گے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایک امتحان اس طرح لے رہا ہے کہ دنیا کے اندر مختلف لوگ ہیں، مختلف طریقے سے آپ پر جملے کسیں گے، ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ برداشت کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے اتصبرون، کیا تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے؟ تم برداشت کر لے جاؤ گے، صبر کرو گے؟ کرو گے نہیں کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تمہارا رب بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا امتحان لینے کا ایک عجیب و غریب طریقہ، انوکھا طریقہ ہے یہ کہ میرا آپ سے، آپ کا مجھ سے، آپس میں ایک دوسرے سے امتحان ہوگا۔ اور یاد رکھیے، جو انسان اس امتحان میں کامیاب ہو گیا، یعنی جس پر الزام لگے، جن کی شان میں گستاخیاں ہوئی، جن پر تنقیدیں کی گئی، تبصرے کیے گئے، اگر وہ برداشت کر لے گیا تو دنیا کا کامیاب انسان ہے وہ شخص۔ اور جس کے پاس برداشت کی طاقت نہیں، جذبات کے بہاؤ میں بہہ گیا اور اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے، سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کر جائے تو اس کا نقصان اسے خود بھی ہوگا، اور انفرادی بھی ہوگا، اجتماعی بھی ہوگا، بسا اوقات دینی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی چیز ہے برداشت کرنا، اور یاد رکھو برداشت جو کرنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، بڑا کٹھن کام ہے یہ صبر کرنا، برداشت کرنا، ایک دوسرے کے جملے سہنا، جو جملے دلوں پر تیر اور نیزے کی طرح چلتے ہیں، برداشت کر لے جانا، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے عزم امور کا، اور عزم امور کہتے ہیں مشکل کام کو، کٹھن کام کو عزم امور کہا جاتا ہے۔ اور یہ عزم امور کا لفظ پورے قرآن مجید میں 3 جگہ استعمال ہوا ہے، سورہ آل عمران میں، سورہ لقمان میں، سورہ شورى میں، یہ 3 مقامات پر عزم امور کا لفظ استعمال ہوا۔ اور کمال دیکھیے، تینوں مقامات پر، نہ نماز کے لیے، نہ روزے کے لیے، نہ عمرے کے لیے، نہ حج کے لیے، نہ دیگر عبادات کے لیے، عزم امور کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں جگہ پر استعمال کیا ہے تو صبر کے لیے استعمال کیا ہے، برداشت کے لیے استعمال کیا ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے، جو بھی اذیتیں، تکلیفیں، پریشانی، الجھنیں تمہیں پہنچتی ہیں، تم اسے پر صبر کرو، برداشت کرو۔ اور کہا ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے، یہ بڑا مشکل کام ضرور ہے، لیکن جو کر
لے جاتا ہے، وہ بلند مقام والا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کو مکے میں ستایا گیا، مکے میں تڑپایا گیا، آپ کی زندگی اجیرن کر دی گئی، دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہر ممکن کوشش کی گئی، آپ کی جان کے دشمن بنے، ایسے موقع پر اللہ نے کہا اے نبی فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی آپ ویسا ہی برداشت کیجئے، ویسا ہی صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، جن کے پاس ہمت تھی، جن کے پاس قوت برداشت تھا، جن کے پاس علم تھا، صبر تھا، وہ صبر کیجئے، برداشت کیجئے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو آج دنیا میں اس کی ضرورت ہے، ہر گھر میں ضرورت ہے، ہر انسان کو ضرورت ہے، ہر مسلمان کو ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے جملے کو برداشت کریں، ورنہ کیا ہوگا اگر ہم برداشت نہ کریں، صبر نہ کریں تو آہستہ آہستہ ہم سے لوگ دھیرے دھیرے کٹتے چلے جائیں گے اور ہم اکیلے رہ جائیں گے، چاہے ہمارے گھر کا مسئلہ ہو، خاندان کا مسئلہ ہو، معاشرے کا مسئلہ ہو، اور سب سے بڑھ کر ہمارے گھروں میں ساس اور بہو کے جو فتنے ہیں، ساس اور بہو کے جو جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی باتوں کو سن کر تحمل نہیں، قوت برداشت نہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان دشمنیاں، عناد، فساد، بگاڑ، انتشار، خلفجار سب پیدا ہو جاتے ہیں، نفرتیں، عداوتیں جنم لیتی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کی ضرورت ہے کہ برداشت کرے، صبر کرے، اور اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کیا تم برداشت کرو گے؟ میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے صبر اور برداشت سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہمارا رب ہے جو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصبر احد على اذى يسمعون من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ برداشت کرنے والا ہے، وہ اس طرح سے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے سب کچھ دیا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہارا جسم بنایا، اللہ تمہارے لیے زمین و آسمان کو بنایا، اللہ تمہارے لیے روزی روٹی کا اہتمام کیا، تمہارے سارے مسائل کو رب ذوالجلال حل کرتا ہے، یہ اللہ جاننا کہتا ہے۔ اس کے باوجود یہ انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی شان میں گستاخی کر کے شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتا ہے، شرک کے دلدل میں پھنستا ہے، اور توحید سے نابلد، توحید سے ناآشنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ اتنی خطرناک چیز ہے، آپ جانتے ہیں اللہ کیسے برداشت کرتا ہوگا، اللہ کیسے صبر کرتا ہوگا؟ یہ شرک اور کفر، اللہ کی شان میں گستاخی، اللہ کی ذات میں اللہ کے لیے اولاد اور بیٹے بیٹیاں بنانا، یہ اتنی بھیانک چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مریم کے آخری رکوع میں بیان فرمایا لقد جئتم شيئا إدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد بنائی، بیٹے بیٹی بنائی، اور اللہ کہتا ہے یہ کتنی گندی بات ہے جو تم کہتے ہو، کتنی بھونڈی بات ہے، کتنی بڑی بکواس تم کرتے ہو کہ اللہ نے اپنے لیے نعوذ باللہ اولاد بنائی، بیٹے بیٹی بنائی۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا رب نے؟ کہا یہ ایسی بات ہے کہ تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، یہ اللہ کی شان میں گستاخی، اللہ کے ساتھ شرک، یہ اتنا سنگین جرم، اتنی بڑی برائی کہ